یہ کہانی ایسے ایک ڈاکو کی ہے جو ڈاکو تو تھا مگر خاندانی اور ایماندار۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے جب گاؤں کے بیچوں بیچ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں، کھیتوں میں ہل چلتے بیلوں کی گھنٹیاں بجتی تھیں اور رات کو دیے جلتے تھے۔ سڑکیں کچی اور جنگلات گہرے تھے۔ انہی جنگلوں میں ایک ڈاکو رہتا تھا جس کا نام سردار جمیل خان تھا۔ وہ ایک لمبا چوڑا مضبوط جسم کا مالک، گھنی مونچھوں والا اور تیز نگاہوں والا شخص تھا۔ لوگ اس کا نام سنتے ہی کانپ اٹھتے تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ صرف امیروں کو لوٹتا اور غریبوں پر کبھی ہاتھ نہ ڈالتا۔ اس کا قاعدہ تھا کہ عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ مزید یہ کہ جو کچھ وہ لوٹتا اس کا ایک بڑا حصہ یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا۔ جمیل خان کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کے دادا ایک بہادر سپاہی تھے جو پرانے بادشاہ کے لشکر میں شامل رہے۔ جنگوں میں ان کی بہادری کے قصے مشہور تھے، مگر وقت کی ستم ظریفی نے ان کے خاندان کو محتاج بنا دیا۔ زمینیں چھن گئیں، کھیت اجڑ گئے اور حالات نے انہیں قسم پرسی پر مجبور کر دیا۔ جمیل خان کے والد بھی غیرت مند آدمی تھے۔ وہ دن رات محنت کرتے، مگر جب معاشرے کے بڑے لوگ ان کی زمین ہتھیانے لگے تو وہ کمزور پڑ گئے۔ ظلم اور ناانصافی نے جمیل خان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہتا تھا، اگر طاقتور ظلم کریں تو ہم جیسے کمزور کیا کریں، تو مر جائیں پھر ان کے خلاف کھڑے ہوں۔ اسی سوچ نے اسے ڈاکو بنا دیا، لیکن ڈاکو بن کر بھی اس نے اپنے ضمیر کو مرنے نہ دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، جمیل خان اور اس کے ساتھیوں نے ایک امیر سوداگر کا قافلہ لوٹا۔ سونے کے سکے اور قیمتی کپڑے ہاتھ لگے۔ جمیل خان نے مال اپنے حصے میں رکھا اور باقی ساتھیوں میں تقسیم کیا، لیکن جب اس نے تھیلیاں گنے تو ایک تھیلی زیادہ نکلی۔ اس پر اس نے ساتھیوں سے کہا، یہ مال ہمارا حق نہیں، یہ سوداگر کا ہے۔ ایمانداری یہی ہے کہ یہ واپس کر دیا جائے۔ ساتھی ہنسنے لگے، سردار، ہم ڈاکو ہیں، ایمانداری کی بات کہاں سے آ گئی؟ جمیل خان نے غصے سے کہا، ڈاکو ہونا الگ بات ہے، بے ایمان ہونا الگ۔ ہم نے ہمیشہ دوسروں کو لوٹا مگر ناجائز چیز نہیں لیں گے۔ اگلی رات وہ اکیلا سوداگر کے پاس گیا اور تھیلی واپس کر دی۔ سوداگر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے ایسے ڈاکو کبھی نہیں دیکھے، تم تو سچ مچ خاندانی اور ایماندار ہو۔ گاؤں کے لوگ بھی جمیل خان کو عزت سے دیکھتے تھے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا تو وہ لوگ چھپ کر جمیل خان تک خبر پہنچاتے۔ وہ اکثر ظالم زمینداروں سے مال چھین کر غریبوں کو دے دیتا۔ ایک بار ایک بیوہ عورت روتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، سردار، میری زمین پر ظالم وڈیرا قبضہ کر رہا ہے، مجھے انصاف دو۔ جمیل خان رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا، وڈیرے کے ڈیرے پر دھاوا بولا اور عورت کی زمین کے کاغذات واپس لے آیا۔ صبح جب عورت کے ہاتھ میں کاغذات پہنچے تو وہ دعائیں دینے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کے سپاہیوں کو جمیل خان کے بارے میں خبر ملی۔ وہ کہتے تھے، یہ ڈاکو نہیں بلکہ غریبوں کا مسیحا ہے، مگر بادشاہ کا حکم ہے کہ اسے زندہ مردہ پکڑا جائے۔ سپاہیوں نے جمیل خان کو گھیر لیا۔ لڑائی ہوئی، کئی سپاہی زخمی ہوئے، مگر جمیل خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا سہارا چھن گیا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں مقدمہ چلا۔ جمیل خان کے خلاف گواہ لائے گئے کہ اس نے قافلے لوٹے ہیں، مگر کچھ غریب لوگ بھی عدالت میں آئے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ شخص ڈاکو ضرور ہے مگر اس نے ہم پر کبھی ظلم نہیں کیا، بلکہ ہمارے گھر آباد کیے ہیں۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے جمیل خان سے پوچھا، سچ بتاؤ، تم نے ڈاکہ کیوں ڈالا؟ جمیل خان نے جواب دیا، ظلم اور ناانصافی نے مجھے ڈاکو بنایا۔ میں نے دولت مندوں سے لیا اور غریبوں کو دیا۔ اگر یہ جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا پھر کہا، ایسا ڈاکو سزا کا نہیں بلکہ انعام کا مستحق ہے۔ جمیل خان کو رہا کر دیا گیا، بلکہ بادشاہ نے اسے سرکاری عہدہ دیا کہ وہ گاؤں اور بستیوں کی حفاظت کرے۔ یوں جمیل خان ایک ڈاکو سے محافظ بن گیا۔ لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھتے اور اس کے بارے میں کہا کرتے، وہ ڈاکو ضرور تھا مگر خاندانی اور ایماندار۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حالات انسان کو غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر دل میں ایمان اور سچائی باقی ہو تو برائی بھی نیکی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔